شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتے. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے. جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو. اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے. اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے تھے. قیلولہ ہوتا ہے چند منٹ کی نیپ، گھنٹوں سونا قیلولہ نہیں ہوتا کہ پھر رات کو جاگے. صاحب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے اور کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو، اور جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اب ویسٹ میں اس کو بہت رواج ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی کے اوپر ہی سر لگا لیتے ہیں یا ٹیبل پہ سر رکھ لیتے ہیں. جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ شارٹ نیپ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے گئے. عربی کا مشہور مقولہ ہے تغدى تمدى ولو لقمتين تعشى تمشى ولو قدمين. دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ 2 لقمے ہی کیوں نہ کھاؤ، یعنی 2 لقمے کھا کے تھوڑی دیر خاموشی سے لیٹ جاؤ. رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ 2 قدم ہی چلو، لیکن چلو. تو ہمیں اپنی عادت میں اس کو ڈالنا ہے. لیکن آپ سب تو سارا دن یہاں پر ہوتے ہیں، گھر پہنچنے تک قیلولہ کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. عصر کے بعد سونا تو حماقت ہے. یہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا بریک میں تو خوب باتیں کرنی ہوتی ہیں آپ کو. دیکھیں پڑھ تو اس لیے رہے نا کہ عمل کرنا ہے. اگر عمل نہ کیا تو یہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے. اور یہ جو بات ہے نا شیطان قیلولہ نہیں کرتے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا. پھر ہم کس کے ساتھی بن گئے، کس کی پیروی کرنے لگے، کس کے طریقے پہ چلنے لگے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی چائنیز کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں ٹائم دیتے ہیں قیلولہ کرنے کے لیے. اب سنتیں ساری تو دوسروں نے اپنا لی، ہم تو صرف پڑھتے رہتے ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ اگر فرض کریں ہم ظہر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سنتیں کچھ لوگ تو چلیں پڑھتے ہیں لیکن اور کچھ لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو اگر تھوڑی دیر سستا لیں تو وہ اچھا ہو جائے گا. یعنی 10 منٹ کا گیپ تو ہم لیتے ہی ہیں اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے ہوئے. اس ٹائم پہ اگر 1-2 منٹ بھی تھوڑی سی، اگر 5 منٹ سے بھی شروع کر لیں نا آپ، کہ اس وقت بولنا نہیں، دیکھنا نہیں، آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہیں آپ ٹک جائیں تو سنت پوری ہو جائے گی. اس سے آپ کو 2 دن مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. مثلا اگر آپ 4 بجے اٹھتے ہیں صبح تو 12 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے، یا 1 بجے تک 8-9 گھنٹے مسلسل آپ آن گو ہوتے ہیں، چل سو چل. اب اگر 1 بجے کے قریب جیسے ظہر کے وقت اگر آپ 5 منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو ریسٹ دیتے ہیں تو دوبارہ آپ دیکھیے کہ 12 بجے سے لے کر پھر رات کے 10 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے پھر ہو گئے. یا اگر 1 بجے کیا تو آپ کے 9 گھنٹے ہو گئے. اب ایک انسان ایٹ اے اسٹریچ کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے؟ 8 گھنٹے، یعنی کہ ایکٹیولی 8 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، 10 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ بیچ کی یہ جو نیپ ہے نا، اس کے بعد آپ کو اندر ڈے مل جاتا ہے. ورنہ مغرب کے بعد مینٹل کیپیسٹی وہ بہت لو ہو جاتی ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. اور کچھ وقت پھر آپ جب نان پروڈکٹیو ہوتے ہیں ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت ضائع کر دیتے ہیں اور کوئی خاص کام نہیں ہوتا. بے شک اپنی روٹین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اگر آپ قیلولہ کریں گے اور اس کے بعد جو ٹائم ہے رات تک آپ بہتر فنکشن کریں گے. کوئی اور ٹپ؟ بات ہوتی ہے قیلولہ کی تو ہم لوگ صحیح طرح سے جو نا اس کو بھی نہیں کرتے. اگر ہم 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹے بھی ہیں تو مینٹلی سوچتے رہیں گے آج یہ ہوا، اب یہ کرنا ہے. تو اگر ہم 2-3 منٹ بھی آرام سے بالکل اپنے دماغ کو خالی کر دیں تمام سوچوں سے، آنکھیں بند کر لیں، گہرے سانس لیں، تو 3 سے 4 منٹ بھی ہماری پوری باڈی کو ریلیکس کر دیں گے. صحیح. استاذہ میں چائنا میں رہی ہوں تو وہاں پہ میں نے یہی دیکھا کہ دوپہر کے وقت وہ باقاعدگی سے وہیں اپنی شاپ سے بھی اگر بیٹھے ہوئے وہ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کا یہ قیلولہ کر لیتے تھے. اور اسی طرح ان کی رات کی روٹین ایسی ہوتی تھی کہ 9 بجے ان کی بسز وغیرہ زیادہ تر جو ہوتی تھی وہ بند ہو جاتی تھی، اور لیٹ نائٹ کوئی ایک بس چل رہی ہے جس نے جانا، اور لائٹس ان کی آف گھروں کی، اور وہ سو جاتے تھے. اور صبح سویرے وہ اٹھے ہوئے ہوتے تھے اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں. ان کی لائف سٹائل جو ہے ہم سے بہت ہیلدی ہے. بعض لوگ سستاتے ہیں اور بعض لوگ ستاتے ہیں قیلولہ کر کے، نہ وہ اٹھنے کا نام لیتے ہیں. اور ہاسٹل میں تو اجتماعی قیلولہ ہوتا ہے اور اس وقت ایسے ہوتا ہے کہ بجائے ہم 10 یا 15 ایونٹ کو بڑھا کے 20 منٹ کر لیں، ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا. وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے 1.5 گھنٹہ، یا وہ اس کے بعد چست ہونے کے بجائے سست ہو جاتا ہے. کیونکہ پراپر اگر قیلولہ نہ لیا جائے تو پھر سستی چھا جاتی ہے، پھر وہ سستی اترتے اترتے رات ہو جاتی ہے، اور پھر رات کو اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ پھر سونے کا نام نہیں لیتے اور پھر اگلا دن متاثر ہوتا ہے. چلیے
اوقات نیند اور بیداری. نیند اللہ کی نشانیوں میں سے قابل ذکر نشانی ہے، کیونکہ صحت اور نیند، بیسیکلی ہم بات صحت پہ کر رہے ہیں نا، تو صحت اور نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قابل ذکر نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن میں بھی سونا، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے. بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں، سننے والوں کے لیے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون. سورۃ الزمر. اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے. جینا اور مرنا جو ہے یہ جاگنے اور سونے سے بھی مشابہ، تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی. نیند انسان کی بنیادی ضرورت ہے. صحت مند زندگی اور یکسو ذہن کے لیے مناسب نیند لینا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے اور آرام کرنے کے لیے اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام، رات کو لباس اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا. دن بھر کی گہما گہمی مسلسل مشقت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور راحت بخشتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. القصص 73. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر ادا کرو. نیند انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان دن بھر اپنے کام کاج احسن طریقے سے انجام دے سکے، اللہ کا شکر گزار ہو. شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے، اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی کے تمام طریقے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کا کیا معمول تھا، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے سونے سے قبل، سوتے وقت اور جاگنے کے بعد کی عادات کو سنت کے مطابق ڈھال سکیں. رات کو جلد سونا اور صبح جلدی جاگنا. ایک عبادت گزار مسلمان لازماً اس کا خود بخود عادی ہو جاتا ہے. اسی طرح ضرورت سے زیادہ سونا یا بے خوابی کا مریض ہونا پوری صحت کو متاثر کرتا ہے. خوات بن جبیر کہتے ہیں کہ دن کے اول میں سونا جہالت، وسط میں سونا اچھی عادت اور آخر میں سونا حماقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھ کر بھی آرام کر لیتے تھے، یعنی درمیان میں اٹھ کر تہجد پڑھ کے پھر آرام کر لیتے، پھر فجر کے لیے اٹھ جاتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں سوئے. کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی کے رخ لیٹے ہوئے تھے. آپ سو گئے. جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر ایک رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز سنت پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی سور پھونکا جائے گا اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے. یعنی سوئے نہ رہو، اٹھو، بے خبر نہ رہو، باخبر ہو جاؤ، اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے. تو یہ سب سے بہترین سونا اور جاگنا ہے. دن کے درمیانی حصے میں، وسطی حصے میں تھوڑا سا آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے اور یہ پورے جسم کو ریلیکس کر دیتا ہے. قیلولہ کرنے سے رات کی نیند بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور اس طرح مکمل ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نیند کا نہ آنا بذات خود ایک سٹریس ہوتا ہے. تو قیلولہ اس کا علاج ہے. قیلولہ کا مطلب ضروری طور پر سونا نہیں کہ اس میں نیند ہی آئے، کیونکہ بعض لوگوں کو 15 منٹ میں نیند نہیں بھی آتی. تو اس صورت میں خاموشی کے ساتھ ریلیکس کرنا، آنکھیں بند کر کے
کچھ دیر اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا، یہ بھی اس مقصد کو پورا کر دے گا. کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ہمیں اتنی دیر میں نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کچھ فائدہ. نہیں، ضرور فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں اگر آپ کی عادت ہو جائے روز مخصوص ایک وقت پر لیٹنے کی، تو اس سے آپ کا یہ جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ 2-4 منٹ کے لیے آپ سو بھی جائیں گے. کہتے ہیں کہ اگر مسلسل ہر روز 30 منٹ قیلولہ کیا جائے تو دل کی بیماری کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، اور قیلولہ کرنے سے یکسوئی، توجہ اور اہم فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے. آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں. صبح بیدار ہونے کے 8 گھنٹے بعد قیلولہ کرنے سے کام کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے. یعنی یہ بیسٹ ٹائم ہے، لیکن اس کو اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے. تو قیلولہ کا وقت جو ہے وہ میکسیمم 15 سے 30 منٹ تک کا ہونا چاہیے. اگر 30 منٹ سے زیادہ ہو جائے تو جسم گہری نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے، جس سے پھر جاگنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان بوجھل محسوس کرتا ہے. اور اگر آپ نیند کی شدید کمی کا شکار ہیں اور 30 منٹ سے زیادہ سونا چاہتے ہیں تو پھر 1.5 گھنٹے سے کم نہ سوئیں، کیونکہ ایک پورا سلیپ سائیکل بنتا ہے 1.5 گھنٹے کا. لیکن جو لوگ دن کو 1.5 گھنٹہ سو جائیں پھر وہ رات کو نہیں سو پاتے، اور اس طرح وہ مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. 15 منٹ کا قیلولہ جو ہے یہ سب سے بہتر ہے. اس میں جو ہمارا اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم جو ہے، اس کو پوری طرح ٹرن آف کرنے کے لیے یہ وقت کافی ہے. یعنی 15 منٹ تک اگر آپ ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دیں اور خاموشی کے ساتھ لیٹ جائیں تو دوبارہ آپ کا پورا سسٹم ریچارج ہو جاتا ہے. اور مستقل طور پر اگر آپ یہ عادت بنا لیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس معاملے میں ارریگولر ہیں، کبھی کسی وقت کر لیا، کبھی کسی وقت کر لیا، کبھی تھوڑا کر لیا، کبھی زیادہ کر لیا، کبھی بالکل ہی نہ سوئے اور کبھی گھنٹوں سوتے رہے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا زیادہ. تو مختصر وقت کے لیے روزانہ کریں. یہ نہیں کہ چھٹی کے دن 2-3 گھنٹے سو گئے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اگلے دن انسان وقت پہ نہیں اٹھتا، دیر سے نیند آتی ہے، پھر دیر سے نیند کھلتی ہے. پھر ویک کا پہلا دن اگر ڈسٹرب ہے تو سارا ویک پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایک طرح سے. اس لیے اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے. اس میں یہ کہ قیلولہ کرنا جو ہے یہ ایک فطری عادت بھی ہے، یعنی پیدائشی طور پر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی. اور ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی جسم دن کے درمیانی حصے اور رات کو سونے کی طرف میلان رکھتا ہے. یعنی جسم کی ایک طلب بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا سستا لیا جائے، سیاسٹا، تھوڑا آرام کر لیا جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ دوپہر کا کھانا ہی نیند کا باعث بنے. اگر آپ نے کھانا کھایا ہو تب بھی، اگر نہیں کھایا ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں آپ اپنا سلیپ پیٹرن جو ہے اسے سیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے اللہ نے وقت ہی آرام کا بنایا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے دوپہر کا وقت میں عین سورج سر پہ ہوتا ہے تو وہ اس کے بھی ایک طرح سے ٹھہراؤ کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. ایک اور چیز ریلیکسیشن میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لیٹتے کس طرح ہیں، یعنی قیلولہ کے وقت آپ کس طرح لیٹتے ہیں. کیا آپ بالکل الٹا لیٹ جاتے ہیں، یا آپ بالکل سیدھے لیٹتے ہیں، یا آپ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں، یعنی آپ کا پوسچر کس طرح ہے. تو اگر آپ لیٹنے میں سیمی فیٹل پوزیشن جو ہے یعنی کروٹ کے بل لیٹیں اور تھوڑا سا بازو اور ٹانگ کو آگے کی طرف بینڈ کر لیں، جیسے پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا ماں کے تو وہ تو بہت زیادہ اکٹھا ہوتا ہے نا، لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے گھٹنوں کو بھی موڑ لیں، پیٹ کی طرف کر لیں اور تھوڑا ہاتھ بھی اس طرف کر لیں، تو یہ پوزیشن جو ہے اس سے آپ کو زیادہ ریلیکسیشن ملے گی، کیونکہ فطری پوزیشن ہے ایک طرح سے یہ. اور ایک قدیم مقولہ ہے کہ بادشاہ اپنی کمر کے بل سونا پسند کرتے ہیں، یعنی سیدھے، امیر آدمی پیٹ کے بل اور عقل مند پہلو کے بل. تب آپ دیکھ لیجیے آپ کون ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز مسنون انداز ہے. آپ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، جبکہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار کے نیچے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور باقی اعضاء تھوڑا خم کھائے ہوئے ہوتے تھے، یعنی بالکل اس طرح لیٹ کے اسٹریٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ خم کھائے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ ریلیکس کرنے کا ایک بہترین انداز ہے. جہاں تک دائیں کروٹ لیٹنے کا تعلق ہے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. ایک تو یہ کہ کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے. دائیں کروٹ سونے سے کھانا معدے سے آنتوں تک تقریباً 2.5 سے 4.5 گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، جبکہ اگر بائیں کروٹ سویا جائے تو 5 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں اس کو ڈائجسٹ ہونے میں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بائیں پھیپھڑے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، یعنی جب آپ دائیں طرف سوتے تو لیفٹ سائڈ آپ کی بہتر کام کرتی، اور اس کے اندر ہوا کی نالیوں سے میوکس وغیرہ جلد خارج ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے مریض جن کو بلغم کے جمع ہونے کی بیماری ہو انہیں دائیں کروٹ لیٹنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ مزید پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں. تو اس لیے خصوصی طور پر جن کو سانس کی کوئی تکلیف ہو یا اسی طرح بلغم سے ریلیٹڈ زکام وغیرہ، فلو، کھانسی، وہ سب اس چیز پر عمل کی کوشش کریں.
ویسے ہی مسنون سمجھ کر کریں تو بہت سے فائدے ہوں گے. بعض لوگوں کو بچپن سے الٹا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے اور اس میں بھی ماؤں کا بہت بڑا قصور ہے، کیونکہ بچے الٹا لیٹ کے جلدی سو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو الٹا ہی سنانا شروع کر دیتے، کس طرح ڈرتے نہیں ہیں اور سوئے رہتے ہیں. پھر وہ عادت بڑے ہو کر پختہ ہو جاتی ہے. تو بچپن سے اگر آپ ان کو سائڈ پر سلائیں، مسنون طریقے سے سلائیں، تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا. ڈاکٹر ظافر کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے، کیونکہ پھیپھڑوں کے اوپر بھی اثر جاتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کا پورا پریشر پیٹ اور سینے پر پڑتا ہے، جس سے سانس لینے کے عمل میں مشکل ہوتی ہے. اسی طرح گردن کے موہرے بھی بینڈ ہو جاتے ہیں. ایک آسٹریلین ریسرچر کے مطابق چھوٹے بچوں میں اچانک موت کی شرح میں 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ پیٹ کے بل سوئے ہوئے ہوں. ٹائم میگزین نے بھی ایک برٹش اسٹڈی پبلش کی تھی جس نے اسی بات کو کنفرم کیا کہ بچوں میں ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور کمر کے بل بالکل ہی سیدھا سونا، اس پوزیشن میں لیٹنے سے جبڑے کا نچلا حصہ ریلیکس ہو جاتا ہے، جس سے منہ کھل جاتا ہے اور انسان ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے سانس لینے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں گلا اور منہ بہت خشک ہو جاتا ہے اور بہت سی انفیکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے ڈائریکٹ جو جراثیم ہے وہ ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے لے رہے ہیں تو وہ جا کے حلق کو چمٹ جائیں گے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ ڈرائی ہو جائے گا، جس سے کف اور باقی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی. تو اس لیے اس سے پرہیز کریں، یعنی بالکل سیدھا لیٹنے سے پرہیز کریں. اسی طرح ایئر فلو کے بلاک ہونے کی وجہ سے خراٹے پیدا ہو جاتے ہیں. اور بائیں کروٹ پہ سونا جو ہے، اس پوزیشن میں دل پہ بہت پریشر پڑتا ہے، کیونکہ دل بائیں جانب ہے تو سارا بوجھ اس پہ آ جاتا ہے، کیونکہ دائیں پھیپھڑا جو نسبتاً بڑا ہوتا ہے وہ دل کے اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ بائیں طرف سوتے ہیں تو دائیں پھیپھڑا جو نسبتاً ہیوی ہے یا بڑا ہے وہ دل کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے، اس سے دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. اب یہ باتیں تو ریسرچز بعد میں ثابت کر رہی ہیں اور نفع اور نقصان اور بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی، دونوں ہی فائدے ہیں. اصل بات ہے یقین کی.